الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अहलन वसहलन मरहबा तमाम बहनों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफीक दी
کہ آج ہم تھرڈ سیمسٹر کی اورینٹیشن کے لیے سب بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ عزیز بہنوں، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ عزیز بہنوں، ہم تھرڈ سیمسٹر جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر سے دسمبر تک جس کی ڈیوریشن ہوگی، اور اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ سب کے لیے۔ اس میں جو آج اس سیمسٹر میں ہم لوگ کورسز پڑھیں گے ان کا تعارف آج کی اس اورینٹیشن کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کورسز کی ٹیچرز رکھیں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب بہنوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور مبارکباد ان بہنوں کو جو کہ پہلے سے اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ان کو مبارکباد ان کی ثابت قدمی پہ کہ انہوں نے سفر کو جاری رکھا، اور انشاءاللہ تعالی جو سفر سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا انشاءاللہ سورہ الناس میں ختم ہوگا، اور ان نئی طالبات کو بھی بہت مبارک، اور وہ اس مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ وہ اس سفر کا آغاز کر رہی ہیں الحمدللہ۔ عزیز بہنوں، ایک ماں کو علم دینا علم کو گھر میں داخل کر دیتا ہے، اور ہماری اپنی اصلاح کے ساتھ ہماری نسلوں کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ الدوحہ انسٹیٹیوٹ کا گول یا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بہنوں کو گھر معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا فہم دیا جائے، اور یہ انسٹیٹیوٹ ہمیں وہ پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے جس پر ہم نے جو علم اور صلاحیت جو حاصل کی ہے اس کو ہم بہترین استعمال کرنے کے یہ پلیٹ فارم ہمیں مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تو تفسیر القرآن یہ ہمارا آن گوئنگ کورس ہے 103، تو یہ 3 دن ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کورس کو لے کے چلیں گی ہماری اساتذہ سسٹر صبا نجیب۔ سسٹر صبا نجیب ایم جی اے ہے ایکنا سسٹرز کی، یہ بورڈ ممبر بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کورسز کیے ہوئے ہیں، قرآن کے بھی، احادیث کے بھی، تجوید کے بھی، اور یہ ہماری تمام کیمپسز کی پرنسپل بھی ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ تفسیر القرآن کا کورس آپ لوگوں کو کروائیں گی، لیکن یہ اس سے پہلے آپ لوگوں کی تجوید ٹیچر بھی رہ چکی ہے۔ تو سسٹر صبا آپ آئیے اور آ کے تفسیر القرآن 103 کا تعارف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا آپ تمام پیاری پیاری بہنوں کو، اور انشاءاللہ جو ہم اتنے دنوں کے بعد ملاقات کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ سب بھی اپنی نیکسٹ کلاسز کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ہم دوبارہ سے جمع ہوئے ہیں، اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سفر کا آغاز کریں گے جو کہ ہمارے بیچ 2021 سے 2024 تک کا سیمسٹر 3 ہے۔ تو آپ سب کو اگین اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا، آپ کی جو یہ نیت ہے اس کو بہت بہت زیادہ قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیمسٹر کے اندر جو قرآن کا سفر ہے وہ آپ میرے ساتھ کرنے والے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب الحمدللہ اللہ کی اذن، اللہ کی توفیق سے ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ، کہ ہم اس پر چل رہے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہ اس راستے کے اندر پرابلمز بھی آتے ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، کبھی کبھی
دل ڈاماڈول ہونے لگتا ہے، کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اگلے سیمسٹر میں پڑھ لیں گے، ابھی تو یہ اور یہ مصروفیات ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی مصروفیت بڑی نہیں ہوتی ہے نا. یہ جو قرآن کا میسج ہے نا، یہ بیسٹ میسج ہے. اور آج میں نے سوچا کہ ہم اپنی جو قرآن کا انٹروڈکشن ہے اس کا آغاز آپ کے ساتھ ایک حدیث کے ساتھ کرنا چاہوں گی. یہ حدیث جو ہے وہ اس کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ بڑے ہیں لیکن حدیث بہت خوبصورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کریں گے، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کریں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے. اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. تو پیاری بہنوں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ. بہت ساری بشارتیں ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کی باتیں ہیں، لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنے پر کیا کیا وعدے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اللہ کی مدد لانے والے راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے نا. اور امپورٹنٹ بات کیا بتائی ہے کہ جو کوئی علم کے راستوں پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور کیا کیا ریوارڈ مل رہے ہیں کہ اگر جب مل کے جمع ہوتے ہیں، درس و تدریس کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے فائدے کیا کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں، دل میں اطمینان، سکون، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ چیز ہے نا وہ دلوں کا اطمینان اور سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو بتا دیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو کیا وہ اطمینان چاہیے ہمیں، ہے نا؟ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں نا ہم اللہ سے وہ وعدے لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ سکینت نازل ہو. پھر دیکھیے اللہ کی رحمت ڈھانپ رہی ہے، فرشتوں نے جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی محفلوں میں کر رہے ہیں. اور پھر ان ساری چیزوں کو ہم سیو کر سکتے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنے عمل کے ساتھ. تو پیاری بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیمسٹر کے اندر ہمارا جو یہ سفر ہے قرآن کا یہ کہاں سے کہاں تک ہوگا. تو سورہ الانفال سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. الحمدللہ سسٹر فارحہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے پچھلے لیسن کمپلیٹ کیے. اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف تک آپ نے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ فارحہ کو بھی بہترین جزائے خیر دیں، اور آپ تمام جو سسٹرز نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے عمل کا حصہ بنا دیں. سورہ الانفال جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر آپ فلسفہ جہاد کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ جہاد کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. جنگ بدر، حق و باطل کی جنگ کیسے تھی، اس کے زبردست واقعات آپ پڑھیں گے، اور کس طرح سے جو اجتماعی سسٹم ہے اس کو فالو کرنے کی بات کی جائے گی. اللہ کی مدد لانے والے کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ کی مدد لے کر آتے ہیں، پھر کس طرح سے فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے جو موضوعات ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ سورہ الانفال میں پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ التوبہ پہ جائیں گے. بہت ہی زبردست آیات سورہ التوبہ کی، اس کے اندر بھی ملتے جلتے سے مضامین ہوں گے، جہاد سے متعلق باتیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ مدنی سورہ ہوگی، اور کس طرح سے مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے اس کے اوپر بات ہوگی. بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں آج جہاد کو لے
کر اور جس طرح کئی چیزیں بات کی جاتی ہیں تو اس کا ان کے شاید جواب آپ کو اس سورہ کے اندر ملیں گے. مشرکین کے خلاف فرد جرم ہے، اہل کتاب کے خلاف فرد جرم، پھر مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں، زکوٰۃ کی مد آپ دیکھیں گے، اور کس طرح سے مخلص مومنین کی صفات اور جنت کی بشارت ہے. اور اسی سورہ کے اندر آپ ایک بہت زبردست بزنس ڈیل کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنت کا سودا کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ سورہ ہوگی وہ سورہ یونس ہے. سورہ یونس بھی بہت خوبصورت میسیجز اپنے اندر لی ہوئی ہے. سورہ یونس کے اندر آپ کو ملے گا قرآن کا بہت خوبصورت تعارف، جسے پڑھ کر آپ خود بھی اپنے دل کے اندر بہت خوبصورت فیلنگ محسوس کریں گے. سورہ یونس جو ہے وہ مکی سورہ، یعنی 2 مدنی سورہ کے بعد پھر مکی سورہ ہوگی، تو بڑا اچھا سا یعنی ایک لائٹ سا امپیکٹ آئے گا توحید، رسالت، آخرت کے اوپر، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں جب بھی ہم مدنی مکی سورہ کے اوپر آتے ہیں. تو سورہ میں آپ کو قرآن کا خوبصورت تعارف ہے، قرآن ایمان لانے والوں کے لیے کیسے شفا، ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے. پھر قوم نوح اور فرعون کو عبرت کا نشان بنا کر قریشی لیڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور قرآن شک سے پاک ہے. قرآن پر ایمان لانے اور اس کی پیروی کرنے اور اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت بھی کی جائے گی. پھر سورہ ہود ہم دیکھیں گے. سورہ ہود میں پیغمبروں کو دعوت توحید دی گئی ہے، کس طرح سے جو قوموں کی ہلاکت ہے اور استغفار کا کیا باہمی تعلق ہے، اس کو آپ اس سورہ کے اندر سمجھیں گے. استغفار کے فوائد انشاءاللہ تعالی آپ اس سورہ میں جانیں گے. اس کے علاوہ کس طرح سے مشرکین مکہ کو پچھلے انبیاء کی عذاب یافتہ قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا جائے گا، اور انسانوں کی بنیادی جو مذہبی حقوق ہیں ان کو کس طرح سے یعنی کہ تسلیم کیا گیا ہے، اس کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں وہ سورہ ہود کے اندر دیکھیں گے باذن اللہ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں. اچھا، سورہ ہود بھی مکی سورہ ہے تو لائٹ سے ٹاپک رہے گا. پھر ہم آئیں گے سورہ یوسف پہ. سورہ یوسف وہ سورہ ہے جو کہ کردار کی خوبصورتی کو جگاتی ہے. واقع یوسف کو ایگزامپل کے طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے. کس طرح سے یہ واقعہ قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ جانیں گے. یوسف علیہ السلام کے کردار کی خوبصورتی کو جان کر اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. پیرنٹنگ کے کچھ اصول آپ کو سورہ کے اندر ملیں گے. یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر کہ کیسے وہ اپنی زندگی کے ہر چیز کو، ہر ایونٹ کو اللہ کی دعوت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ باتیں کہ وہ باتیں جو بظاہر جس میں کہ ہمیں اپنا نقصان دکھ رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ وہ فیصلے ہمارے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ رعد، سورہ ابراہیم، ان کے بھی ٹاپکس بہت خوبصورت آئیں گے، اور کس طرح سے توحید ربوبیت کی باتیں ہوں گی. قرآن کے نزول کا مقصد ہوگا. کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے. اور آخری سورہ انشاءاللہ تعالی ہماری سورۃ الحجر ہوگی، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے اور قرآن مجید کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ہلاکت کی جو ہے وہ دھمکیاں کہہ لیجیے کہ دی جائیں گی. ہلاکت اقوام کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی. توحید کے جو دلائل ہیں اس کائنات کے اندر اسے آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ قصہ آدم و ابلیس ہمیں ملے گا دوبارہ اس کے اندر، اور اس میں سے ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہوں گے. اور پھر یہ باتیں ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور مذاق کے جو مشکل حالات تھے اس میں تسلی دی جائے گی، یعنی جب آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور صبر کی ہدایت دے کر تبلیغ اور دعوت کے آداب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا ہماری سوراز کا، اور مجھے امید ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ خود بھی ایکسائٹڈ ہوں گے اور ان کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضرور ریڈی بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے آپ کے ساتھ میں اس سفر کا آغاز کروں گی. سب سے پہلے اپنی فرسٹ کلاس کے اندر آپ نے یعنی کل سے یہ دعا کر کے بیٹھنا ہے، اللہ سے آسانی مانگ کر بیٹھنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے جو بھی موضوعات ہیں ان کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دیں.
اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی یہیں سے بھی باذن اللہ اب ہمیں جوائن کریں گی سسٹر شہانہ نیازی. سسٹر شہانہ نیازی ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے، اور اس دفعہ ہمیں سیرہ جو ہے اس کا جو مکن پیریڈ ہے وہ آپ انشاءاللہ سسٹر شہانہ کے ساتھ پڑھیں گے. سسٹر شہانہ جو ہے ان کا تعلق ویسٹ ایڈمنٹن کی سائڈ سے ہے، یعنی وینکوور میں ہوتی ہیں، بلکہ کئی جگہ پہ گھوم چکی ہیں. اور سسٹر شہانہ ہماری الدحا بیچ کی پریویس بیچز کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایم جی اے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت جو ایک ہمارا اپنا یعنی اکنا سسٹرز کا جو ایک تربیتی سیشنز ہوتے ہیں، جو مسلسل ایک کنٹینیوس اسٹڈی ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہوں گے ان تمام مراحل سے الحمدللہ سسٹر شہانہ گزری ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کلاس ایڈمن رہی ہیں قرآن کی کلاس میں، اور بھی ہماری کرنٹ الدحا ٹیم کا بھی حصہ ہیں. تو چلیے ہم جانتے ہیں، پھر شہانہ کے پاس چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سیرہ کے اندر آپ کے لیے کیا کیا ہوگا اس سیمسٹر میں. تو اگین یہاں تک میں یہاں پہ رکوں گی انشاءاللہ، اور پھر سسٹر شہانہ کنٹینیو کریں گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ سبا بہن. الحمدللہ تھرڈ سیمسٹر میں ہم سیرت النبی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہماری کتابوں کی محسن انسانیت، آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ضرور اس کو آرڈر کر لیں، اور الدحا کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کتاب کو آرڈر کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو پڑھتے وقت کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، اور اس میں اہم جو عملی نکات ہیں وہ آپ حاشیے میں لکھتی رہیں. اور بہت ساری ایسی جگہ بھی آئیں گی جہاں پہ آپ انڈر لائن بھی کریں گی اس کتاب میں. تو پیاری بہنوں، ایک اور بات کہ اس کتاب کا لنک جو ہے، اس کی پی ڈی ایف آپ لوگوں کو ہماری الدحا کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی. الحمدللہ مجھے سیرت النبی کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو توفیق اس نے دی ہے اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ادا کرے. سیرت النبی پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سفر کے ساتھ ساتھ سفر کرنا، ان کے ساتھ چلنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ وہ مبارک لمحات ہوں گے جو اس متبرک سفر کے دوران جب ہم سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ تمام لمحات ہمارے میزان کو بھاری کرنے میں اور اس کو بھرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس کو بھر دے انشاءاللہ. محسن انسانیت کے مصنف نعیم صدیقی ادیب اور شاعر ہیں. انہوں نے ادب کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا اور اپنی ادبی صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی آسان اور سلیس اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ کتاب محسن انسانیت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو پڑھتے ہوئے جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو بس دل کرتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہی چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے وہ تمام حالات زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے جو کہ مکی دور میں گزرے ہیں، کیونکہ اس سیمسٹر میں انشاءاللہ تعالی ہم مکی دور کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. محسن انسانیت کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلم، لباس، نجی زندگی، اخلاق، آغاز نبوت سے لے کے ہجرت مدینہ تک کے تمام حالات زندگی، اور پھر ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ حالات زندگی جو ہے ان کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے ہماری زندگی میں. پیاری بہنوں، سیرت النبی خود بذات خود ایک معجزہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو، اور اس کا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سیرت النبی کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں. کیونکہ اب ہمارے پاس الحمدللہ ایک پورا سیمسٹر ہے اسے کور کرنے کے لیے، اور تقریباً 30 کے قریب ہمارے پاس کلاسز ہوں گے
جس میں ہم سیرت النبی کے متعلق کریں گے اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب اور جزیرہ نماء عرب کے حالات اور عقائد، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور اس کے علاوہ عرب کے صحرا نشینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی بہجت مدینہ تک ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو امید ہے کہ اس سفر میں آپ سب بہنیں جنہوں نے ابھی تک اس کورس میں نہیں لیا، رجسٹریشن نہیں کروائی، تو وہ ضرور کروائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو اب ہمارا جو دوسرا کورس ہے اس میں اللؤلؤ والمرجان، یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جائے گی، اور اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ خلیل الرحمان چشتی ہیں۔ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ حدیث کا کورس رکھیں گے۔ انہوں نے 1974 میں ماسٹرز کی تھی کیلیفورنیا سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ملک ممالک میں یہ کام بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی جو اصل ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعوتی لیکچرز دیتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے کتب کے یہ مصنف بھی ہیں، جس میں قواعد زبان القرآن بھی ہے، اس میں قرآن کہ جو ہم نے قرآنی صورتوں کا نظم چلی یہ کتاب ہے، معرف نبی ہے، اور درس قرآن کی تیاری کیسے کرے، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، حیاتین اور مولانا ماتوتی، یہ سب ان کی کتب ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سے حدیث کی جو علم حاصل کریں گے، اس کے بارے میں میں دیتی ہوں، مائک دیتی ہوں ان کو، اور یہ ان کا انٹروڈکشن آپ خود ان کی زبان ہے، اس کورس کا انٹروڈکشن آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خلیل الرحمان چشتی آپ سے مخاطب ہے۔ اللؤلؤ والمرجان حدیث کی ایک انتہائی اہم کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے، اور ان دو کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں۔ صحیحین، صحیح ترین دو کتابیں، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو صحیح بخاری میں تقریباً 7000 حدیثیں ہیں، اور اس میں سے تکرار کو نکال دیا جائے تو تقریباً 2600 رہ جاتی۔ صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کوئی 7000 کے لگ بھگ حدیثیں ہیں، اس میں تکرار ڈپلیکیشن نکال دی جائے تو ان کی تعداد 4000 رہ جاتی ہے۔ ان میں سے 2600 بخاری کی اور 4000 مسلم کی حدیثوں میں 1906 حدیثیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، اور ان میں سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جو تو حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی آئی ہیں، دارمی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، وغیرہ وغیرہ، موطا امام مالک میں وغیرہ میں۔ تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے محمد فؤاد الباقی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ کر کے جو احادیث دونوں میں مشترک تھیں ان کو جمع کیا، اور اس کا نام رکھا اللؤلؤ والمرجان۔ تو یہ ایک انتہائی مفید کتاب ہے، صحیح ترین احادیث اس کے اندر آ گئی ہیں، اور اس میں سندوں کو حذف کر دیا گیا۔ تو حدیث کا جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے اس کو سندوں سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو متن سے، مضمون سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ بھی صحیح ترین مضمون سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک
مبتدی کے لیے، ایک بگنر کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے، بلکہ زیادہ اگر دلچسپی رکھنے والا آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ حدیثیں زبانی یاد کر لے۔ ایسے علماء گزرے ہیں جنہیں صحیح مسلم زبانی یاد تھی، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو بخاری زبانی یاد تھی سند کے ساتھ۔ تو جس طرح لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اسی طرح محدثین میں ایسے لوگ ہیں جو احادیث کو حفظ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر لوگوں کو پڑھاتے ہیں، زبانی یاد ہوتی ہے۔ محدثین میں یعنی الحافظ کہتے ہیں ان کو، جیسے حافظ ابن حجر ہیں، ان کو حافظ اسی لیے کہتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حبان ہے، ان کو کئی لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں ان کو۔ تو امام بخاری کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ازبکستان کے علاقے سمرقند میں پیدا ہوئے، اور خرتنگ بخارا کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ 256 ہجری میں انتقال فرمایا۔ صحیح مسلم نیشاپور کے رہنے والے تھے، یہ بھی وہی علاقہ ہے خراسان کا۔ نیشاپور آج کل ایران میں واقع ہے۔ دیکھیے خراسان اس زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا۔ خراسان میں 5 ممالک آتے تھے، ایک تو مغربی افغانستان جس میں ہرات کا شہر شامل ہے، اور دوسرے مشرقی ایران اور افغانستان سے ملتا ہوا علاقہ جس میں توس ہے، نیشاپور ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلم فوجیں پہنچ، اور اسی طرح اوپر اس کے ترکمانستان جہاں نسا کا علاقہ ہے، امام نسائی جہاں کے تھے، اور اس کے مشرق میں ازبکستان ہے، ازبکستان جس کے مشہور شہر ہیں یہ ترمز اور سمرقند اور بخارا، اور اس کے ساتھ پھر آگے کی طرف ہے تاجکستان، اور جس کی وادی فرغانہ بڑی مشہور ہے جہاں سے بابر آیا تھا۔ تو یہ اللؤلؤ والمرجان کی 1906 حدیثیں ہیں جو مرتب کی گئی ہیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر کوئی ذخیرہ حدیث ہے تو یہ اللؤلؤ والمرجان ہے، کیونکہ اس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اب چند ایک باتیں اور بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اور مبتدی کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک ہی مضمون کی آیات کو، ایک ہی مضمون کی احادیث کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور مختلف راویوں کے ساتھ ایک ہی مضمون کو۔ تو پڑھنے والے کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے کہ وہ ایک ہی مضمون پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف صحیح بخاری ذرا مشکل ترین کتاب ہے۔ اب ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ امام بخاری نہ صرف محدث ہیں بلکہ وہ فقیہ بھی ہیں۔ جس طرح امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، اور امام مالک ہیں، امام احمد ہے، اور امام شافعی ہیں، اور امام لیث بن سعد ہیں۔ یہ فقہا جو گزرے ہیں ہمارے بڑے بڑے۔ تو اسی طرح امام بخاری بھی فقیہ ہیں،
تو صحیح بخاری کے اندر جو مشکل چیز ہے وہ اس کے عنوانات ہیں۔ امام بخاری کرتے یہ ہیں کہ حدیث لکھنے سے پہلے اس کا عنوان لکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ابتدائی طالب علم بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو عنوان میں اور حدیث میں مطابقت نظر نہیں آتی، لیکن وہ غور سے پڑھتا ہے 2 بار 3 بار 4 بار، تو وہ امام بخاری کی فقاہت کا قائل ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس میں سے نکتہ نکالا ہے اس حدیث کے اندر سے۔ اور صحیح بخاری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، کیونکہ وہ فقیہ ہیں امام بخاری، وہ کرتے یہ ہیں کہ بعض اوقات ایک حدیث کو وہ ٹکڑے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم حدیث میں 2 چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے سند اور دوسرا حصہ ہوتا ہے متن، میم تے نون، متن۔ تو دونوں کو ملا کر حدیث کہتے ہیں، صرف سند کو حدیث نہیں کہتے، صرف متن کو حدیث نہیں کہتے، دونوں کو جب ملاتے ہیں پھر حدیث کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کرتے یہ ہیں کہ متن کو ٹکڑے کرتے ہیں، اس کے متن کے حصے کرتے ہیں، اور ایک حصہ وہ کتاب الصلاح میں ڈال دیں گے، ایک کتاب الحج میں ڈال دیں گے، ایک کتاب اتاق میں ڈال دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ مضمون کے اعتبار سے حدیث کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ اب وہ فرض کیجئے وہی مضمون حضرت ابو ہریرہ سے بھی آیا ہے ایک الگ سند کے ساتھ، وہی مضمون حضرت عائشہ سے ایک الگ سند کے ساتھ آیا ہے، وہی مضمون فرض کیجئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک الگ سند کے ساتھ آیا ہے، وہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر کے ذریعے آیا ہے۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف سندوں کے ساتھ وہ حدیث روایت کی ہے۔ تو وہ کرتے یہ ہیں کہ اس کو ٹکڑے کر کے پھر نئی سند کے ساتھ اس کو دوسری جگہ جو ہے رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ سند استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسری سند استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی متن کی اگر 4 حدیثیں ہوں تو وہ 4 مختلف حدیثوں کی طرح اس کو لے آئیں گے۔ اس لیے صحیح بخاری میں تکرار ہے، ڈپلیکیشن ہے اس کے اندر، ریپلیکیشن ہے اس کے اندر، اور اگر وہ تکرار نکال دیں تو وہ یعنی 2900 کے قریب حدیثیں رہ جاتی ہیں، وہ جس میں سے 1900 حدیثیں 2600 ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں 1906 تو یہاں اللؤلؤ والمرجان میں آ گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے تقریباً صحیح بخاری ساری پڑھ لی، اور اس میں 2600 میں سے 1900 پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 حدیثیں باقی رہ گئی جو صرف بخاری کے اندر موجود ہیں اور وہ مسلم میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ انتہائی مفید کتاب ہے، البتہ اس میں شرح کی ضرورت ہوتی ہے، مشکل الفاظ کے معنی جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ نکات بیان کروں جو اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اور میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کا تعارف کرا دیا آپ سے، اور میری جو کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس کو آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوں گے لیکن دوبارہ پڑھ لیجیے، اور انگریزی میں بھی یہ کتاب موجود ہے، سگنیفیکنس اینڈ کلاسیفیکیشن آف حدیث، تو اس سے بڑی آپ کو آسانی ہو جائے گی علم حدیث کو سمجھنے میں۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مددگار ہو کہ آپ اللؤلؤ والمرجان کورس کو ابتدا سے لے کے آخر تک دل جمعی کے ساتھ مکمل کریں اور اس سے دین کا فہم حاصل کریں اور بہتر داعی اور بہتر مبلغ بن جائیں۔ اصل کام تو یہی ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام اصل کام ہے۔ بندگان خدا کو بتایا جائے کہ دین کیا ہے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ محترم استاد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس کورس کا تعارف رکھا۔ امید ہے کہ ساری بہنیں اس کورس میں ضرور رجسٹر ہوں گی، اور جن بہنوں نے ابھی تک رجسٹر نہیں کروایا وہ ضرور کروائیں۔ جس بہنوں ہمارے یہ کورسز جو ہیں، یہ آن لائن کورس جو ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو کیمپسز ہیں ان میں بھی ہوگا۔ تو آپ بہنیں جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں وہ ان بہنوں کو جو کہ دوسرے کیمپسز، جو کہ ہمارے مسیساگا میں کیمپس ہے ان پرسن، ٹورانٹو میں ان پرسن ہمارا شروع ہو گیا ہے، ملٹن میں ہمارا ان پرسن، یعنی کہ یہ جو 3 شہر ہیں مسیساگا، ٹورانٹو اور ملٹن، کووڈ کے بعد اب انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ ٹائم سپٹمبر سے ہمارا ان پرسن کلاسز شروع ہو جائیں گی ان تینوں کیمپسز میں۔ تو وہ بہنیں جن کے جاننے والے بہنیں یا ان کے رشتہ دار یا ان کی سہیلیاں اگر ان شہروں میں رہتی ہیں تو وہ ضرور اپنے فلائرز کو، جو دوحہ کے فلائرز ہیں، ان کو شیئر کریں۔ اور جو بہنیں ان شہروں میں نہیں رہتی، دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں، تو وہ آن لائن فلائرز کو شیئر کریں، تاکہ خود تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے اس کورس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، لیکن آپ لوگ جو راستہ دکھائیں گے اپنی دوسری ساتھیوں کو تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جو برابر کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب ہمارا جو نیکسٹ کورس ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر یہاں پہ میں پہلے یہ دے دیتی ہوں کہ ہمارا ایک اور کورس ہے جو کہ سمر میں شروع ہوا تھا، یہ گرامر کا بیسک کورس تھا۔ اس کورس میں آپ لوگوں نے پہلے اسم پڑھا تھا، اور اسی کورس کی کنٹینیویشن ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سپٹمبر میں شروع ہوگا، اور اس میں آپ فیل کو پڑھیں گے، اور یہ گرامر کا بیسک کورس ہے۔ تو عزیز بہنوں، یہ آپ اس کورس کو جو کہ ایوری منڈے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور اس کا فلائر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تو اس میں آپ لوگ سے ضرور، جن بہنوں نے ابھی تک گرامر کے کورس کو جوائن نہیں کیا اور جو بیسک سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ضرور سیکھیں۔ جی تو بہنوں، انشاءاللہ ہمارے تیسرے سیمسٹر میں گرامر 103 کو لے کے 103 کو لے کے مصباح ڈار چلیں گی۔ مصباح ڈار ہماری دوحہ کی ٹیچر ہیں جو کہ فقہ بھی پڑھاتی رہی ہیں آپ سب کو پچھلے سیمسٹر میں، اور گرامر کی بھی ٹیچر رہی ہیں۔ اور یہ گرامر جو ہے 103، یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی گرامر ہے۔ یہ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری وینسڈے ہوگی، اور یہ انٹریکٹیو کلاس ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ 10:30 سے لے کے 12:30 تک ایسٹرن ٹائم EST کے مطابق یہ ایوری وینسڈے ہوا کرے گی۔ سسٹر مصباح ڈار کا تھوڑا سا میں تعارف یہاں پہ رکھتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ سے دوحہ کی ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری MGA ہیں، ہماری سینٹرل انچارج، ہماری سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا کا، اس کی انچارج بھی ہے یہ، اور انہوں نے MPhil کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں، ماسٹرز بھی کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں، اس کے علاوہ یہ کالج میں لیکچرار بھی رہی ہیں۔ تو لیکن کیونکہ وہ آج کل ٹریولنگ میں ہیں اور اس وقت وہ آپ لوگوں کے سامنے اس کورس کا تعارف نہیں رکھ پائیں گی، اس لیے تو جیسے ہی وہ جوائن کریں گے آپ لوگوں کو اس کورس کا تعارف بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ آخر میں اب میں اپنی سبا عزیز بہن کو، یہ ہماری MGA بھی ہیں اور ہماری ایگزام کمیٹی کی انچارج ہے، یہ ان سے ہم تھوڑا سا
دیکھتے ہیں کہ جو بہنیں اس کورس میں نئی ہیں ان کو اب وہ بتائیں گی کہ گوگل کلاس روم کے بارے میں بھی، اور یہ ایگزامس کا کیسے دینے ہیں اور کیسے آن لائن پیپر اٹیمپٹ کرنے ہیں اور اس سہولت سے کیسے استفادہ حاصل کرنا ہے، یہ ہمیں ہماری صبا عزیز بہن بتائیں گی. جی صبا بہن. Assalamu alaikum. My name is Sabah. I'm going to teach you about going on to the exams at Duha website. Bismillahirrahmanirrahim. The website is exams. So you would go in and you write exams.adduha.online. And this will take you to this page. So یہ والا پیج آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ مین exams.adduha.online پیج جو ایگزامز والے پیج پہ ہے. آپ پھر اس پیج سے جو ہے آپ لاگ ان دبائیں گی. لاگ ان میں آپ کو یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. تو جو ہے آپ کو یوزر نیم اینڈ پاسورڈ پرووائڈ کیا جائے گا، آپ اس کو انٹر کر کے لاگ ان کریں گے. آپ جب لاگ ان کریں گی تو آپ کو یہ ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہے گا. تو یہ مین آپ کا ڈیش بورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جو کورسز جو آپ رجسٹرڈ ہیں وہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے، اور جو آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہی ہیں، جو ٹیسٹ اویلیبل ہے، جو کبھی کورس ہے گا اس پہ آپ پھر جو ہے کلک کریں گے تو وہ کھل جائے گا. تو یہ سیمپل ٹیسٹ کا آپ کو شو کرنے کے لیے ویو آف ہاؤ دا ٹیسٹ کا لک کیا ہوگا. تو یہ سیمپل کورسز ہیں نا، آپ کے اس میں جو کورس ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا. سو لیٹ می ڈو اے سیمپل تفسیر ٹیسٹ. سیمپل تفسیر ٹیسٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ والا پیج کھل جائے گا، اور اس میں یہ جو ڈیٹس ہیں، جو کوئز جس دن کھلتا ہے، کوئز جس دن بند ہوتا ہے، ٹائم، ڈیٹ اینڈ لمٹ، ٹائم لمٹ بھی لکھا ہوا ہوگا. پلیز یہ نوٹ کر لیں کیونکہ جو ہے نا 1 اٹیمپٹ یوزلی الاؤ ہوتا ہے گا ایگزام میں. تو جو ہے اگر جس وقت آپ کھولیں گی اس وقت ٹائمر شروع ہو جاتا ہے آپ کا. آپ پھر جو ہے نا اسٹارٹ اٹیمپٹ کریں گے، اور جب آپ نے اسٹارٹ اٹیمپٹ دبا دی آپ نوٹ کریں گے آپ کا ٹائمر شروع ہو چکا ہے. تو یہاں آپ کا ٹائمر لکھا ہوا آ رہا ہے. یہاں وہ کوئز کی جو کوشچنز ہیں یہ سائڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے آپ کو سائڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کس کوشچن پہ کھڑی ہیں اور جس کا مارک کیا ہوگا آؤٹ آف نا. تو ملٹیپل چوائس کوشچنز بھی موجود ہوں گے اس میں. آلسو جو ہے اس ٹائپ کے ایسے کوشچنز بھی موجود ہیں جس میں جو ہے آپ کے پاس کوشچنز اوپر لکھا ہوا آئے گا اور آپ کو نیچے جو ہے نا اس کے آنسرز لکھنا ہے. اب آپ ادھر ٹائپ کرنے کا آپشن موجود ہے آنسرز کا، یا آپ فائل اپلوڈ کر سکتی ہیں جس میں جو ہے نا 512 MB کی جو یوزلی لمٹ ہوتا ہے. سم ٹائمز 1 سم ٹائمز 2 فائلز الاؤڈ ہوتے ہیں. اس میں آپ خود بائی ہینڈ لکھ کے جو ہے اس کی پکچر کھینچ کے آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں گی. جب آپ کوشچن جو کر لیتی ہیں گی تو جیسے یہ کوشچن میں سے کوئی سی کوشچن آنسر نہیں ہے، اور مجھے اس لیے پتا ہے تو اگر میں ہوور کروں گی تو نظر آتا ہے ناٹ یٹ آنسرڈ، لیکن اگر میں رینڈملی اگر کلک کر لوں اور آنسر کر لوں تو یہ گرے لائن آ جاتی ہے. اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوشچن جو ہے نا میں نے آنسر کر چکی ہوں اور سیوڈ ہے، تو میں آگے بڑھ سکتی ہوں. آپ نیویگیٹ کر سکتی ہیں، اگلے کوشچن پہ جا سکتی ہیں، پیچھے بھی جا سکتی ہیں. اس کو کریکٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے، اس پہ بھی کلک کر کے آپ دوبارہ کر سکتی ہیں، نیکسٹ پیج پہ جا سکتی ہیں. جب آپ نے یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اور آپ ایک دفعہ نظر مار چکی ہیں، آپ اس پہ کلک کر کے لاسٹ کوشچن میں آپ شور ہیں کہ یو ڈن، پھر آپ فنش اٹیمپٹ دبائیں گے، جس سے آپ کا جو اٹیمپٹ جو ہے نا سیو ہو جائے گا. آپ کو بتا دیا جائے گا کون سے کوشچنز آپ نے آنسر کیے ہیں، اور پھر آپ سبمٹ کر دیں گے. میں آپ کو نیکسٹ والے میں لے کے جاتی ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گی لک کس طرح. یہ سیمپل تجوید ٹیسٹ ہے. تجوید ٹیسٹ آپ کا جو سیم تھنگ، ڈیٹ اینڈ ٹائم اوپن، ڈیٹ اینڈ ٹائم کلوز، اینڈ ٹائم لمٹ جو موجود ہے. یہ جو ہے میں نے ایک دفعہ جو اٹیمپٹ کرنے کو شروع کر چکی تھی، اور تو اس میں یہ مجھے دے رہے گا. آپ کے میں یہ نہیں دے گا اس لیے کیونکہ ون ٹائم اٹیمپٹ ہے. دس از مائی سیمپل ٹیسٹ وچ از وائی میں الاؤڈ ہوں دوبارہ کھولنے کے لیے. میں اس کو دوبارہ ریسیٹ کرتی ہوں. ٹائم لمٹ میرے یہاں شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو لمٹ آف دا کوشچن کی جو مارک ہے وہ موجود ہے. فرسٹ کرو میں نے آنسر کر دی رینڈملی، اور اگر میں موو آن کروں نیکسٹ پیج، آپ نوٹ کریں گے جو نا آف دا 4 questions 5 and 6 کوشچن بچ گئے، تو یہ 1 and 2 میں نے آنسر کی تھی، یہ نہیں آنسر کی. تو اس میں یہ ہے کہ میں واپس جا کے جو نا آنسر کر سکتی ہوں. اگر فرض کرو اگر میں نے یہ میچنگ کوشچن جس میں یہ
क्वेश्चन है और यहाँ आंसर ड्रॉप डाउन करते हैं। अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूं और कंप्लीट नहीं करूं तो आप नोट करना एक रेड लाइन आ गया है, रेड ट्रायंगल सॉरी। इसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट आंसर है। इसमें आप वापस जाके आप आंसर करेंगे सारे ना, और जब आप सारे आंसर करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तब आप नोट करेंगे कि ब्लैक लाइन आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये आंसर सेव हो चुका है। तो ये एक टाइप ऑफ मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस वही जिसमें जो है आप जो है आंसर लिख सकती हैं और फिनिश अटेम्प्ट कर लें जब आप खत्म हो जाए। मैं आपको एक लुक ग्रामर वाले टेस्ट की भी दे सकती हूँ। क्विज डेट ओपन, टाइम, क्लोज, टाइम एंड लिमिट जो है। स्टार्ट अटेम्प्ट, the minute the attempt is started the timer has started too। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं। सो आप ट्रू या फॉल्स जो भी क्लिक करें। फर्स्ट को अगर मैंने ये क्लिक कर चुकी हूँ, फर्स्ट करो सॉरी मैंने ये क्लिक कर चुकी हूँ, तो आप नोट करेंगे जो है ना, अगर मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैंने क्लिक कर ली तो इनमें जो आंसर कर चुकी हूँ उनका आ चुका, और जो मैंने नहीं आंसर किए वो ब्लैंक रहता है। सो आई कैन गो बैक एंड आई कैन आंसर द क्वेश्चन एंड दिस इज वंस अगेन एन ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो आपके पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। कुड बी मल्टीपल चॉइस, could be true and false, could be matching, and could be also essay questions। तो ये choices आपके पास आ सकती हैं। For the essay one, you have the option of uploading a question, uploading the answer। So आप जो ना अगर what are the 4 properties of ism, और जो आप उसके आंसर अगर आपको जो है ना नहीं लिख पा रही है, इसमें टाइपिंग डिफिकल्ट मौजूद लग रहा है, you have the option of uploading a file। ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल क्लिक करके आप कर सकती हैं इस तरह, ठीक है। प्लीज नोट रखें कि जो टाइम जितना भी रह जाता है आपका उस पर एक नजर रखें प्लीज। लेवल ऑफ द मार्क 5 मार्क्स का ये, तो बेसिकली क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो इसका भी आप आइडिया होना चाहिए कि दी नंबर ऑफ मार्क्स यू विल बी गेटिंग व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन। फिनिश अटेम्प्ट जब आप कर लेंगी आप इससे निकल जाएंगी जब आप फिनिश अटेम्प्ट करनी। मैं आपको एक लुक देती हूँ तफसीर क्वेश्चंस के। दैट वाज अ सैंपल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि आपको एक आइडिया देने के लिए कि जो सैंपल जो है टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, आप किस तरह आप नेविगेट कर सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन तक, और जो क्या सिंबल नजर आएगा आपको अगर आपने कंप्लीट नहीं करें क्वेश्चन, और क्या सिंबल आएगा अगर आपने कंप्लीट कर चुकी हैं। अगर आपका टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ, आपके पास टाइम है कि आप वापस जाके आप कंप्लीट कर सकती है और अपने आंसर चेक कर सकती है जस्ट टू मेक श्योर कि वो सही होंगे। अगर फर्स्ट करो जो है ये सैंपल पेज है, अब तफसीर कुरान 101 आपको दिखाने के लिए किस तरह जो है ये टेस्ट की लुक हो सकती है पेज की। आप ये देखेंगे कि जो है ये तफसीर 101 है, इसका जो है ना आपको नजर आ रहा है तफसीरुल कुरान क्लोज बुक ओपन बुक है, और जो है ना जो ये टेस्ट बंद हो चुका है तो आपको आइडिया नजर आ रहा है कि जो अक्टूबर 21 बंद हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी मुझे साफ नजर आ जाएगा यहाँ के अटेम्प्ट अलाउड जो थे, इसमें 1 अटेम्प्ट अलाउड थे, 1 आवर की लिमिट थी, और ये क्विज जो क्लोज हो चुका है 2022 में, और ये मार्क्स जिसके अवेलेबल मार्क्स है ये। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगी कि कौन सी टेस्ट मैंने कर चुकी हूँ, और अगर मैंने कोई मिस हुआ है तो आपको डेट एंड टाइम नजर आता है। ये आपको दिखाने की है तरीका कि जो लुक जो होगी पेजेस एंड टेस्ट की इस तरह होंगे। आप स्क्रॉल डाउन करके जो क्विज आपको करना, जो टेस्ट जो एग्जाम आप कर रही हैं करंटली, उस पर आप क्लिक करके आप वो चीज को अटेम्प्ट कर सकती हैं कि ये सब क्लोज है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपने टेस्ट एंड क्विज कर चुकी हैं, आप अपने प्रोफाइल पे जब जाएंगी और इसके नीचे जब क्लिक करेंगे तो एरो पे आप ग्रेड्स चेक कर सकते हैं। तो आपके ग्रेड्स जो आप कोर्स ले चुकी हैं उससे ग्रेड्स जो हैं वो विजिबल हैं आपके पास, तो आप एक नजर मार के देख सकती हैं कि मेरे ग्रेड क्या है करंटली, कौन से कोर्स के
क्लास पे और टेस्ट पे जो एग्जाम पे जो भी आपको ग्रेड मिले वो आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, तो ये है आपका लुक फॉर द एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप किसी वजह से लॉग इन लॉग आउट नहीं कर सकती, लॉग इन नहीं कर सकती, तो आप प्लीज ना आपने जो ना दोबारा रिप्रेजेंटेटिव को बता दें ताकि उनको आइडिया हो जाए ना कि आप लॉग इन नहीं कर पाती। पर वंस अगेन आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको इश्यू किया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि क्या है। और अगर कोई वजह से जो आप लॉग इन नहीं कर पा रही या कोई वजह से जो आपने कोर्स लिए वो आपको विजिबल नहीं है, तो आप प्लीज आप तक करके बता सकते हैं कि क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो इस लिहाज से फिर जो ना आपके लिहाज से जो ना वो काम किया जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सबा बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से बताया कि किस तरह से एग्ज़ाम को की साइट पे जाके आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर देने हैं। तो इंशाल्लाह ताला सारी बहनें इससे मुस्तफ़ीद होंगी। जी प्यारी बहनों, हमारे साथ ही रहिएगा। अब एक दुआ करवा लेते हैं। दुआ के बाद इंशाल्लाह ताला हमारी आयशा नदीम बहन वो आप लोगों को गूगल क्लासरूम में कैसे एनरोल होना है, इसको कैसे यूज़ करना है, इससे कैसे फ़ायदा उठाना है, तो वो बताएंगी। तो पहले एक दुआ कर लेते हैं। दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस्तिकामत अता करे, अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस रास्ते पे चलने की तौफीक दी है तो हमें इसका हक अदा करने की तौफीक भी अदा करे। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के लिए इस रास्ते को आसान कर दे। हाँ, चलिए दुआ कर लेते हैं एक छोटी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्ला हु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या बदीउस समावाती या हय्यु या क़य्यूम, या बदीउस समावाती या हय्यु या क़य्यूम, या बदीउस समावाती या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ क्योंकि मैं गवाही देती हूँ कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद पर हक नहीं, तू अकेला है, बेनियाज है, जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना इसका कोई हमसर है। ला इलाहा इल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी बादशाहत है, इसके लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और अल्लाह की तौफीक के बगैर गुनाह छोड़ने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं। या मुसर्रिफुल क़ुलूब मुसर्रिफ क़ल्बी अला तआतिक, है दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी अताअत पर फेर दे। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ्सी, ए अल्लाह मेरे दिल में रुश्द व हिदायत डाल दे और मुझको मेरे नफ्स की बुराई से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ हिदायत का, तक़वा का, इफ़्फ़त का और खल्क़ से बेपरवाही का। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस,
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی فیض حقیقی ہے بے شک. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملے میں رشد و ہدایت عطا فرما. آمین. اللہم اہدنی وسددنی. اللہ مجھے ہدایت اور اس پہ ثابت قدم رکھ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ ساری بہنیں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ وہ آپ کی رضا کے حصول کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. اے پیارے رب تو ان کے اس سفر کو اس مقصد کو جس کے لیے یہ بیٹھی ہوئی ہے آسان فرما دے اور ان کو ثابت قدم رکھ. اس کام پر جو انہوں نے شروع کیا اے اللہ اس کا اختتام جو ہے وہ بہترین طریقے سے یا رب کریم ہم سب کو رحم فرما. اور یہ جو پیاری بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں یہ ادوا انسٹیٹیوٹ کی نمائندہ ہیں. یہ یہاں سے خیر و برکت لے کے نکلے ہیں. یہاں سے علم کے جو جوہر اور جو موتی یہاں سے لے کے نکلے ہیں. یا اللہ یہ علم کی قندیلیں بن کے جگمگائیں. جہاں جائیں وہاں پہ علم کی روشنی پھیلائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.